آرزیوں کو خاک کرنے کا مشن، 15 دہشت گرد ہلاک، پاک سرزمین کے دفاع میں مزید 2 جوان شہید۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں بڑی کامیاب کاروائیاں، لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی۔ خفیہ اطلاع پر آپریشن ضلع کرک شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کیے گئے۔ آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا مودی کو مثبت پیغام، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ پاکستان کا پانی روکا تو پوری قوت سے جواب ملے گا، کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں خطے میں امن چاہتے ہیں، اس خواہش کا مطلب کمزوری نہیں، وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت فروری 2019 کے اپنے احمقانہ اقدام سے سبق سیکھے، کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ وزیر اعظم کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اگر ایران خطے میں قیام امن کے لیے کوئی تعمیری کردار ادا کرنا چاہے تو پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا۔ ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں، پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا، دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو ایران اور پاکستان کے دوروں کی دعوت۔ پانی روکنا جارحانہ اقدام ہے، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت نے پانی روکنے کا نیا ایشو چھوڑا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ بھارت کو معلوم ہے کہ سندھ طاس معاہدے پر ان کا کیس مضبوط نہیں۔ بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا قدم اٹھا رہا ہے۔ پانی روکنے کا دہشت گردی یا مقبوضہ کشمیر سے کیا تعلق؟ انڈس واٹر کمیشن کا سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا جائزہ، پاکستان کی قانونی اور آئینی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں مضبوط قرار۔ پاکستان جلد قانونی ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں ورلڈ بینک جانے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سے رابطے سمیت دیگر سفارتی اقدامات بھی زیر غور۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کے خواب سے بیدار، گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب، سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی۔ لوگوں کو دریا سے دور رہنے کا الرٹ جاری، ماہرین کے مطابق پانی چھوڑنے ثابت ہو گیا۔ مودی حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر کی تاریخ ہی بدل دی۔ پہلگام واقعے پر رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مسئلہ کشمیر 1500 سال پرانا ہے، پاکستان اور بھارت خود اس مسئلے کو حل کریں۔ کشمیر کے تنازع پر ان کا براہ راست مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو جانتا ہوں، ان کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب، سپاہی سالار کی آمد پر سلامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں انعامات کی تقسیم، صدارتی طلائی تمغہ انڈر آفیسر زین العابدین، اعزازی شمشیر انڈر آفیسر محمد حنان ملک نے حاصل کی۔ پاس آؤٹ ہونے والے 13 کیڈٹس کا تعلق بنگلہ دیش، عراق، نیپال اور قطر سے ہے۔ امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا۔ مختلف شعبوں میں نجی شعبے کی شراکت داری بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، رائٹ سائزنگ اور پینشن معاملات میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ حکومت کے اقدامات سے معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ کراچی سے خیبر تک عوام کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، ملک بھر میں شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، جماعت اسلامی کال پر چاروں صوبوں میں کاروباری مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں پر نہ نکلی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہے، بھارت کا ڈرامہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، اسرائیل اور بھارت ریاستی دہشت گرد ہیں۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان، امتحانات 5 مئی سے شروع ہوں گے۔ خصوصی کمیٹی کی سفارش پر پرچوں میں گریس مارکس دینے کا عمل جاری، امتحانی نظام کو یقینی بنانے کے لیے امتحانات کے آغاز کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا کہ امن چاہتے ہیں، ایران بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرے تو خیر مقدم کریں گے۔ شہید رجائی پورٹ پر دھماکے میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔